کیا آپ کو پتا ہے کہ کائنات میں رفتار کی حد ہے؟ اور چاہے کوئی کتنا بھی زور لگا لے، آج تک کسی نے بھی اس حد کو پار نہیں کیا۔ نہ گاڑیاں، نہ لو، نہ ساؤنڈ، نہ انفارمیشن، یہاں تک کہ راکٹ بھی نہیں۔ یہ رفتار ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، یعنی سپیڈ آف لائٹ، جسے سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حد اتنی تیز ہے کہ میں 1 سیکنڈ میں ارتھ کے گرد 7.5 چکر لگا سکتی ہوں۔ پھر بھی آپ کو یہ عجیب لگ سکتا ہے کہ کائنات میں رفتار کی حد ہے، اور شاید آپ سوچیں کہ آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ اسے توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حد آتی کہاں سے ہے۔ تو رفتار یا ویلوسٹی اصل میں ہے کیا؟ رفتار کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی خلا میں تبدیلی کو وقت میں تبدیلی کے ریشو پر تقسیم کیا جائے۔ ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ خلا کیا ہے، اور ہم اکثر اسے بیان کرنے کے لیے کارٹیزین کوآرڈینیٹس استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس ویڈیو میں آگے آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کیا ہے؟ ہم وقت کو یوں سوچ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کا پوٹینشل ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کی رفتار ماپ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس کی خلا میں تبدیلی کو کسی اور چیز کی تبدیلی کے حساب سے ماپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسری چیز ارتھ کی سورج کے گرد گردش ہو سکتی ہے، یا گھڑی کی سوئی کا بدلنا، اور ہم ان سٹینڈرڈ آبزرویشنز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وقت کے گزرنے کو واضح اور مقدار معلوم کر سکیں۔ تو لفظ تیز اور آہستہ صرف انہی کلاکس کے حساب سے متعین ہوتے ہیں۔ اب فرض کریں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنا پین اس کاغذ پر رکھ کر اوپر یا نیچے ہلا سکتی ہوں اور پھر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے نا؟ تو ذرا یہ دیکھیں۔ میں نے ابھی کر کے دکھایا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پین کو ہلایا لیکن ساتھ میں کاغذ کو بھی۔ تو پین آپ کے حساب سے موشن میں تھا لیکن کاغذ کے حساب سے نہیں تھا، اس لیے کوئی تصویر نہیں بنی۔ اب اگر میں کاغذ کو ایک جگہ رکھوں تو میں بنا سکتی ہوں۔ میں سیدھی لکیریں بنا سکتی ہوں، چاہے تیز یا آہستہ۔ میں خمدار لکیریں بھی بنا سکتی ہوں۔ تو یہ جتنی بھی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کاغذ اور آپ کے حساب سے ہیں۔ جو خمدار لکیریں میں نے بنائیں وہ ایکسلریشن کے ساتھ بنے، ان کی ویلوسٹی کا ڈائریکشن بدل رہا تھا۔ لیکن خاص صورت میں جب حرکتیں کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ سیدھی لائن میں ہوں تو ہم اسے اسپیشل ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے 1905 میں اس بارے میں ایک انقلابی مقالہ شائع کیا، اور اس نے ہماری اسپیس، وقت اور یہاں تک کہ میٹر کے بارے میں ساری سمجھ بدل دی۔ ان کا سارا کام اسی بارے میں ہے کہ کیسے مختلف ریفرنس فریمز جو کانسٹنٹ ویلوسٹی میں حرکت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرض کریں آپ ایک کار میں ہیں اور اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو ریفرنس فریم اے کہیں گے، اور آپ کے ابو روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم انہیں بی کہیں گے، یعنی بائسٹینڈر۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ 50 مائل پر آور کی رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے حساب سے جب آپ اور آپ کی بہن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے یا کار کے حساب سے حرکت میں نہیں ہیں۔ اب آپ کی بہن فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کار کے آگے ایک بیس بال پھینکے جو آپ سے بھی اسی مائل پر آور کی رفتار سے دور جا رہی ہے۔ لیکن آپ کے ابو کے حساب سے یہ بیس بال پہلے ہی کار میں 50 مائل پر آور کی رفتار سے حرکت کر رہی تھی، اور اب اس میں مزید اسی مائل پر آور شامل ہو گئے، یعنی وہ ان سے 130 مائل پر آور کی رفتار سے دور جا رہی ہے۔ اسی منطق سے اگر پیسنجر مسافر نے آگے کی طرف لیزر بیم چلائی تو وہ اس سے اور کار سے سپیڈ آف لائٹ یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے دور جائے گی، جو کہ 670 ملین مائل پر آور بھی ہے۔ اور بائسٹینڈر کے حساب سے یہ کار کی سپیڈ جمع 670 ملین ہوگی، یعنی اس کے حساب سے لیزر بیم کی رفتار اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ سب بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میکسویل نے اس ایکویشن میں سپیڈ آف لائٹ، الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم کے درمیان کچھ تعلقات دریافت کیے۔ لیکن یہاں کس کی سپیڈ آف لائٹ استعمال کرنی ہے؟ آپ کی جب آپ چلا رہی ہیں، یا آپ کے ابو کی؟
تو آپ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی صورت میں اپنی ویلیوز استعمال کرے۔ لیکن رکیے، اگر آپ دونوں اپنے اسمارٹ فونز نکال کر ایک دوسرے کو کال کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اب آپ کے فونز کی الیکٹرانکس مختلف ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کے فزکس کی ویلیوز الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کار میں چل رہے ہیں تو فزکس ایک طرح کی ہے، اور جب آپ کار میں نہیں ہیں تو فزکس مختلف ہے۔ اور یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ تو پھر کون سا ریفرنس فریم صحیح ہے، آپ کے ابو کا یا آپ کا، یا پھر اگر عام طور پر بات کریں تو پوری دنیا میں کون سا صحیح ہے؟ اسی لیے سائنٹسٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک یونیورسل یعنی پوری کائنات میں ایک ہی فکسڈ ریفرنس فریم ہونا چاہیے جسے ایتھر کہا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹس مچلسن اور مولی نے اس خیال کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آئینوں کا استعمال کرتے ہوئے روشنی کو دو مخالف سمتوں میں بھیجا، ایک ارتھ کی روٹیشن کے ساتھ اور ایک ارتھ کی روٹیشن کے مخالف۔ ایتھر کے اس تصور کے ساتھ ان کو امید تھی کہ اس سمت میں بھیجی گئی روشنی چلے گی اسپیڈ آف لائٹ یعنی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے، اور یہاں ارتھ الٹی سمت گھوم رہی ہے، تو جو روشنی دوسری سمت میں بھیجی گئی ہے وہ اس سمت میں جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی پیچھے بھی جا رہی ہے کیونکہ ارتھ گھوم رہی ہے، تو وہ اسپیڈ آف لائٹ کم ارتھ کی روٹیشن کی رفتار سے جا رہی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ روشنی دونوں سمتوں میں ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی، اور اس نے یہ پورا خیال غلط ثابت کر دیا کہ صرف ایک ہی صحیح ریفرنس فریم ہوتا ہے۔ روشنی کسی بھی ریفرنس فریم میں ایک ہی رفتار سے چلتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا پھر سے ہماری مثال سوچیں۔ چاہے کار جتنی بھی تیز جا رہی ہو، روشنی ہمیشہ اس سے ایک ہی رفتار سے دور جا رہی ہے، چاہے وہ 50 میل فی گھنٹہ ہو، 100 میل فی گھنٹہ ہو، 1000 میل فی گھنٹہ ہو، یا یہاں تک کہ 1,85,000 میل فی سیکنڈ ہو۔ کچھ بھی ہو، روشنی پھر بھی اس سے ایک ہی رفتار سے دور جا رہی ہے۔ اور بھی الجھن والی بات یہ ہے کہ شخص بھی جو بالکل حرکت نہیں کر رہا، وہ بھی روشنی کو اسی رفتار سے جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ کہنا پڑے گا کہ یہاں تک کہ سائنس فکشن فلمیں بھی ایسی الجھی ہوئی منطق نہیں بنا سکتی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ اور آپ کی بہن کے نقطہ نظر سے بال کی رفتار اور آپ کے والد کے نقطہ نظر سے وہی رفتار برابر ہو۔ پھر آئنسٹائن آئے اور انہوں نے کہا، شاید، بس شاید، ان دونوں طرفوں کے برابر ہونے کے لیے ان کا وقت مختلف ہونا چاہیے۔ اصل میں آئنسٹائن نے یہ تجویز دی کہ وقت اور خلا دونوں پھیلتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں، تاکہ چاہے ہم جتنی بھی تیز حرکت کریں، اسپیڈ آف لائٹ ہمیشہ ایک ہی رہے۔ روشنی کائنات کی پیس میکر ہے۔ جیسے آپ کا دل ورزش کرتے ہوئے یا آرام کرتے ہوئے آکسیجن کی مقدار کو برابر رکھنے کے لیے کبھی تیز اور کبھی آہستہ دھڑکتا ہے، بالکل ویسے ہی روشنی وقت کی رفتار کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ سی کانسٹنٹ رہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ اسی خیال سے ٹرانسفارمیشن نکالنا کافی آسان ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کیسے ایک ریفرنس فریم جیسے آپ کے ابو سے دوسرے ریفرنس فریم جیسے آپ اور آپ کی بہن میں بدلتا ہے۔ اگر آپ ڈیریویشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اپینڈکس والا ویڈیو دیکھیں۔ ایک ریفرنس فریم جو ویلوسٹی v کے ساتھ دوسرے اسٹیشنری ریفرنس فریم کے مقابلے میں حرکت کر رہا ہو، اس میں وقت اس ایکویژن کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ویلوسٹی 50 ہو، یعنی وہ ویلوسٹی جس پر آپ اور آپ کے بہن بھائی نے اگزامپل میں چلایا تھا، تو v²/c² تقریباً 0 ہو جاتا ہے، اور اس لیے t_o کے برابر ہے۔ عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ گاڑیاں اور لوگ اتنی تیز نہیں جاتے کہ v²/c² اہمیت اختیار کر جائے۔ اسی لیے ہمیں وقت میں فرق محسوس نہیں ہوتا، بالکل جیسے بیس بال۔ لیکن جب v اتنا بڑا ہو جائے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جا سکے تو ایکویژن کا نیچے والا حصہ 1 سے کم ہو جاتا ہے اور t_o سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اگر v² اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو نیگیٹو نمبر کا جذر ملتا ہے، یا امیجنری ٹائم، جسے ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا۔ اور اگر آپ بالکل اسپیڈ آف لائٹ پر جائیں تو مخرج میں 0 آ جاتا ہے، جو کہ لامتناہی کے برابر ہے، یعنی رک جانا۔
اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، لمبائی یا فاصلہ بھی بدل جاتی ہے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بائسٹینڈر اسٹیشنری۔ ان دونوں نتائج کو ٹائم ڈائلیشن اور لینتھ کنٹریکشن کہتے ہیں، اور ان کے کچھ بہت عجیب نتائج بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر 1 گھنٹے کے لیے آؤٹر اسپیس چلی جاؤں اور واپس آ کر دیکھوں کہ وہ اچانک مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ میرا وقت اس کے مقابلے میں سکڑ گیا۔ تو جب ہم وقت اور لمبائی میں تبدیلی کرتے ہیں تو روشنی ہمارے ریفرنس فریم کے ذریعے اپنی رفتار کے قریب جانے کی کوشش کو روک دیتی ہے، جیسے ایک گاڑی اور ایک بائسٹینڈر۔ لیکن دیکھیں، ایک اور خیال ہے، اگر ہم کسی چیز پر فورس لگائیں تو کیا ہوگا؟ فورس آبجیکٹس کو ایکسیلریٹ کرتی ہے اور ان کی ویلوسٹی اس طرح سے بڑھتی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ویلوسٹی بڑھتی ہی جائے گی جب تک وہ سپیڈ آف لائٹ تک نہ پہنچ جائے، اگر ہم اس چیز پر کافی دیر تک فورس لگاتے رہیں؟ اسے سی تک پہنچنے سے کون روک رہا ہے؟ اصل میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو بس آئس برگ کی چوٹی ہے۔ ہاں، ویلوسٹی ایکسلریشن کے ساتھ خطی طور پر بڑھتی ہے، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ایسمپٹوٹک ہے۔ یہاں ایک میتھمیٹیکل لمٹ ہے، v کی ویلیو 1,86,000 مائل پر سیکنڈ پر۔ تو اس معنی کی سلوپ کم ہو رہی ہے، یعنی ایکسلریشن کم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایکسلریشن کم ہو رہی ہے اور ہم کانسٹنٹ فورس لگا رہے ہیں تو ماس لازمی بڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیز میں واقعی مزید پارٹیکلز آ رہے ہیں، اس کا ماس بس اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی انرشیا بڑھ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی کا کیا ہوگا؟ ہم ایک بڑے فاصلہ پر فورس لگا رہے ہیں جس سے ایک خاص مقدار میں کام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں توقع ہوتی ہے کہ وہ کام چیز کی کینیٹک انرجی میں بدل جائے گا، لیکن جیسے جیسے ایکسلریشن کم ہوتی ہے، کینیٹک انرجی تناسب سے نہیں بڑھتی، تو پھر وہ ایکسٹرا انرجی جو فورس سے آئی کہاں جاتی ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انرجی اصل میں ماس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ماس اور انرجی ایک دوسرے میں بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے ماس بڑھتا ہے بغیر اس کے کہ پارٹیکلز زیادہ ہوں۔ انہی خیالات کے ساتھ آئنسٹائن نے اپنی مشہور ایکویژن E=mc² پیش کی۔ اس ایکویژن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے کپ کافی کے میٹر میں جتنی انرجی ہے وہ ایک چھوٹے شہر کو 1 سال تک چلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا صاف اور محفوظ طریقہ ڈھونڈ لیں جس سے میٹر کو ضرورت کے وقت انرجی میں بدل سکیں، تو آپ دنیا کے سارے انرجی کے مسائل، کلائمیٹ چینج کے مسائل، بھوک کا مسئلہ اور شاید آج کل ہونے والی بہت سی جنگیں بھی حل کر سکتے ہیں۔